اللہ کے تمام دوستوں کو نازیہ نور احسان باہو کی طرف سے آج کے تفکر میں حق اللہ بسم اللہ۔ جیسا کہ میرے معزز سامعین جانتے ہیں کہ ہم نے حضرت ابراہیم کے سلسلے میں ایک سیریز کا آغاز کیا ہوا ہے۔ پچھلے 2 پروگرام میں ہم نے بابا ابراہیم کے فلسفہ قربانی کو اچھی طرح سے سمجھنے اور پھر اس کو خود پر امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کی۔ آج ہم اس سلسلے کو تھوڑا آگے بڑھاتے ہیں اور بیت اللہ کے حوالے سے بات کریں گے کہ بیت اللہ کی تعمیر کے حوالے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کیا خدمات تھیں۔ دنیا کے بت قدوں میں پہلا وہ گھر خدا کا، اس کے متعلق میں بات کرنے لگی ہوں۔ قرآن پاک کے مطابق سورہ بقرہ کی آیت نمبر 29 میں درج ہے، اللہ ہی تو ہے جس نے سب چیزیں جو زمین میں ہیں تمہارے لیے پیدا کی اور پھر آسمانوں کی طرف متوجہ ہوا، ان کو ٹھیک 7 آسمان بنا دیا اور وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ تو اگر ہم تھوڑا سا اس کو انالیسس کریں تو جب زمین انسان کی رہائش کے قابل بنا دی گئی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارا۔ حدیث قدسی میں روایت ہے کہ آدم علیہ السلام نے زمین پر سخت وحشت محسوس کی، اللہ کے حضور درخواست کی، یہاں اللہ کی عبادت کے لیے کوئی جگہ نہیں اور نہ ہی اللہ کی عبادت کے لیے کوئی لوگ ہیں۔ تاریخ زرکی کے مطابق آدم علیہ السلام نے متواتر 7 روز خواب میں دیکھا کہ 4 ستونوں پر کھڑا ایک خیمہ ہے جس میں جنت کے سرخ یاقوت جڑے ہوئے ہیں اور جس کے نیچے ایک بہت بڑا موتی رکھا ہے جو پوری وادی کو منور کر رہا ہے۔ 7 دفعہ خواب دیکھنے کے بعد آدم علیہ السلام نے اس مقام کا 7 دفعہ طواف کیا اور اس کے بعد انہوں نے ہرا کے پہاڑ سے پتھر لے کر ایک دیوار بنائی جو انسانی تاریخ کی پہلی تعمیر تھی۔ روایات کے مطابق اس جگہ کی نشاندہی جبرائیل نے کی۔ تو مجاہد فتاویٰ اور ابن زید کے مطابق 7 آسمانوں میں سے ہر آسمان پر ایک کعبہ ہے جس کا قرآن پاک میں بیت معمور آباد گھر کے نام سے ذکر کیا گیا ہے۔ تو اس حوالے سے زمین کا جو بیت معمور ہے وہ کعبہ ہے، اور کعبہ کی جگہ گرد اللہ تعالیٰ کے فرشتے آدم علیہ السلام کے ساتھ مل کر اللہ تعالیٰ کی تسبیح و تمہید بیان کرتے ہیں۔ بیت اللہ کے گرد جتنے رقبے میں فرشتے طواف کرتے ہیں، اس سارے حصے کو حرم کی حدود قرار دے دیا گیا۔ سورہ آل عمران کی اگر ہم آیت نمبر 96 تا 97 96 تا 97 میں حق تعالیٰ کا ارشاد ہے، بے شک سب سے پہلی عبادت کا جو انسانوں کے لیے تعمیر ہوئی وہ وہی ہے جو مکہ میں واقع ہے۔ اس کو خیر و برکت دی گئی تھی اور تمام جہان والوں کے لیے مرکز ہدایت بنایا گیا۔ اس میں کھلی ہوئی نشانی ہے، ابراہیم کا مقام عبادت ہے اور اس کا حال یہ ہے کہ جو اس میں داخل ہو گیا مامون ہو گیا۔ لوگوں پر اللہ کا یہ حق ہے کہ جو اس گھر تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہو تو اس کا حج کرے، اور جو کوئی اس حکم کی پیروی سے انکار کرے تو اسے معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تمام دنیا والوں سے بے نیاز ہے۔ ایک روایت کے مطابق آدم علیہ السلام نے فرشتے سے سوال کیا کہ جب تم اس گھر کا طواف کرتے ہو تو کیا پڑھتے ہو؟ انہوں نے جواب دیا، سبحان اللہ والحمد للہ واللا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ آدم علیہ السلام نے فرشتوں سے کہا کہ اس میں یہ اضافہ کر لو، ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اور جناب آدم علیہ السلام طواف کرتے ہوئے فرشتوں والے اور اپنے کلمات مکمل ادا کرتے تھے۔ ابن عباس کی روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے روز فرمایا، یہ شہر مکہ ہے، اس کو اللہ نے اسی روز سے حرم بنایا ہے جب سے اس نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا، لہٰذا یہ زمین اللہ کے حکم سے قیامت تک کے لیے واجب الاحترام ہے۔ روایات کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام کے بعد بیت اللہ کی عمارت گردش زمانہ کی وجہ سے مسمار ہوگی۔ ان کے بیٹے شیش علیہ السلام نے اس کی دوبارہ تعمیر کی۔ شیش علیہ السلام نسل انسانی میں آدم علیہ السلام کے بعد دوسرے نبی تھے۔ حافظ ابن کثیر
ابن عباس سے روایت کرتے ہیں کہ طوفان نوح میں بیت اللہ کی عمارت پانی میں ڈوب کر مسمار ہو گئی۔ طوفان کے دوران کشتی نوح جس میں نوح علیہ السلام کے ساتھ 80 مسافر تھے بیت اللہ کی جگہ پہنچی اور 40 روز تک بیت اللہ کے گرد طواف کرتی رہی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کا رخ جودی پہاڑ کی طرف پھیر دیا جہاں جا کر وہ رک گئی۔ طوفان نوح کے بعد بیت اللہ کی جگہ ایک سرخ ٹیلا رہ گیا۔ اللہ کے نیک بندے آ کر اس ٹیلا کے گرد طواف کرتے تھے اور اللہ کی بڑائی بیان کرتے تھے۔ تورات کے مطابق اگر ہم انالیسس کریں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بی بی ہاجرہ اور اپنے نوزائیدہ بچے اسماعیل کو مکہ کی بے آب و گیا وادی میں چھوڑ دیا۔ اس وقت بیوی نے شوہر سے سوال کیا کہ آپ ہمیں یہاں کس کے سہارے چھوڑے جا رہے ہیں؟ شوہر نے جواب دیا کہ تم کو اللہ کے حکم سے اور اللہ کے سہارے چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ بیوی نے کہا تو پھر اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ ابراہیم علیہ السلام نے روانگی سے قبل دعا کی۔ سورہ ابراہیم آیت نمبر 35 تا 41 میں ارشاد ہوتا ہے، یاد کرو وہ وقت جب ابراہیم نے دعا کی تھی اس شہر کو امن کا شہر بنا اور مجھے اور میری اولاد کو بت پرستی سے بچا۔ پروردگار ان بتوں نے بہتوں کو گمراہی میں ڈالا ہے، ممکن ہے کہ میری اولاد کو بھی یہ گمراہ کر دے، لہٰذا ان میں سے جو میرے طریقے پر چلے وہ میرا ہے، اور جو میرے خلاف طریقہ اختیار کرے تو یقیناً تو درگزر فرمانے والا اور مہربان ہے۔ تو یقیناً درگزر فرمانے والا مہربان ہے۔ پروردگار میں نے ایک بے آب و گیا وادی میں اپنی اولاد کے ایک حصے کو تیرے محترم گھر کے پاس لا بسایا ہے۔ پروردگار یہ میں نے اس لیے کیا ہے کہ یہ لوگ یہاں نماز قائم کریں، لہٰذا تو لوگوں کے دلوں کو ان کا مشتاق بنا اور انہیں کھانے کو پھل دے، شاید یہ شکر گزار بنے۔ پروردگار تو جانتا ہے جو کچھ ہم چھپاتے ہیں اور جو کچھ ہم ظاہر کرتے ہیں، اور واقعی اللہ سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے، نہ زمین میں نہ آسمانوں میں۔ شکر اس خدا کا جس نے مجھے اس بڑھاپے میں اسماعیل اور اسحاق جیسے بیٹے دیے۔ حقیقت یہ ہے کہ میرا رب ضرور میری دعا سنتا ہے۔ اے پروردگار مجھے نماز قائم کرنے والا بنا اور میری اولاد میں سے ایسے لوگ اٹھا جو یہ کام کریں۔ پروردگار میری دعا قبول کر۔ پروردگار مجھے اور میرے والدین کو اور سب ایمان لانے والوں کو اس دن معاف کر دیجیے جب حساب قائم ہوگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی روانگی کے بعد جب کھجوریں اور پانی حضرت حاجرہ کے پاس جو تھا وہ ختم ہو گیا تو بچہ بھوک سے بلبلانے لگا۔ مامتا بےتاب ہو کر پانی کی تلاش میں نکلی، صفا کی پہاڑی کے پاس پہنچی، بچے کی حفاظت کے متعلق فکر ہوئی۔ پہاڑی پر چڑھ کر دیکھا بچہ اپنی جگہ محفوظ تھا۔ پہاڑی سے اتر کر مروہ کی پہاڑی کی طرف چلی، درمیان میں کچھ حصہ اضطراب کی بنا پر تیزی سے طے کیا۔ مروہ کی پہاڑی کے قریب پہنچ کر پھر خیال آیا کہ بچہ حفاظت سے ہے یا نہیں۔ مروہ کی پہاڑی پر چڑھ کر پھر دیکھا، بچے کو اپنی جگہ دیکھ کر پھر پہاڑی سے اتری اور واپس صفا کی پہاڑی کی طرف چل پڑی۔ اسی طرح پریشانی کے عالم میں صفا اور مروہ کے درمیان 7 چکر لگائے۔ مامتا کی یہ ادا باری تعالیٰ کو اتنی پسند آئی کہ اس کو سعی کے نام سے حج اور عمرہ کا حصہ بنا دیا گیا۔ اس کے متعلق قرآن میں ارشاد فرمایا ہے، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 158 میں درج ہے، یقیناً صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، لہٰذا جو شخص بیت اللہ کا حج یا عمرہ کرے اس کے لیے کوئی گناہ کی بات نہیں کہ وہ ان دونوں پہاڑیوں کے درمیان سعی کرے، اور جو برضا و رغبت کوئی بھلائی کا کام کرے گا اللہ تعالیٰ کو اس کا علم ہے اور وہ اس کی قدر کرنے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ جب کہیں پانی نہ ملا تو مامتا مایوس ہو کر بچے کے پاس لوٹ آئی۔ اماں ہاجرہ کی اس پریشانی کے وقت جبرائیل علیہ السلام آئے اور انہیں اماں ہاجرہ کو تسلی دی اور زمین پر اپنا پر مارا، جس سے زمین میں سے پانی کا چشمہ پھوٹ نکلا۔ اور کچھ جو ہے اگر ہم تحقیق کریں تو کئی جگہ بھی یہ لکھا ہے کہ حضرت اسماعیل کی جو ایڑی تھی انہوں نے روتے ہوئے زمین پر وہ ماری۔ یہ دو مختلف جو ہیں وہ روایتیں ہیں۔
اور جس سے پانی کا چشمہ جو ہے پھوٹ نکلا۔ پہلے تو اماں ہاجرہ نے جلدی جلدی اپنا مشکیزہ پانی سے بھر لیا، پھر اس بہتے پانی کے گرد ریت اور پتھروں سے دائرہ بنا کر پانی کو روکنے کی کوشش کی۔ جب پانی کا بہاؤ کام نہ ہوا تو بے ساختہ منہ سے نکلا، زم زم، رک جا، رک جا، جس کا مطلب ہے رک جا، رک جا۔ اس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یرحم اللہ ام اسماعیل لو ترکت زمزم، اللہ پاک ام اسماعیل پر رحم فرمائے۔ پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اللہ پاک ام اسماعیل یعنی حضرت حاجرہ پر رحم فرمائے۔ آگے فرماتے ہیں او قال لم تغرف من الماء لکانت زمزم عینا معینا، اگر وہ پانی کو اس طرح نہ روکتی تو آج زمزم کنویں کی بجائے ایک جاری نہر کی شکل میں ہوتا۔ حضرت حاجرہ کے منہ سے نکلے ہوئے یہی الفاظ پانی کے اس خزانے کا نام بن گئے جو معجزاتی طور پر 4000 سال سے جاری و ساری ہے، جس سے اربھا انسان جو ہے وہ پانی پی چکی ہیں اور اس کے فیضان میں کوئی کمی نہیں آئی۔ جوں جوں فیض پانے والوں کی تعداد بڑھتی جاتی ہے اتنے ہی اس چشمے کے فیضان میں اضافہ ہوتا جاتا ہے اور پانی کی سپلائی کم ہونے کی بجائے بڑھتی جاتی ہے۔ حضرت اماں ہاجرہ حتیم والی جگہ کے پاس جھونپڑی بنا کر، جہاں حتیم ہے اس کی جگہ کے پاس جھونپڑی بنا کر اپنے بیٹے کے ساتھ رہنے لگی۔ کچھ عرصہ کے بعد یمن کے قبیلہ جرہم کا ایک قافلہ یہاں آیا۔ پانی دے کر انہوں نے حضرت حاجرہ سے وہاں قیام کی اجازت مانگی۔ انہوں نے اس شرط پر کہ پانی کا چشمہ ان کی ملکیت رہے گا، ان کو وہاں آباد ہونے کی اجازت دے دی۔ بعد میں اسی قبیلے میں حضرت اسماعیل کی شادی ہوئی اور انہی میں رہ کر حضرت اسماعیل نے عربی زبان سیکھی اور اپنائی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہر سال بیوی اور بیٹے کی خبر گیری کے لیے آتے۔ ابن کثیر میں جلد نمبر 1 صفحہ 178 میں لکھا ہوا ہے کہ جب بچہ باپ کا ہاتھ بٹانے کے قابل ہو گیا تو اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ میری مقرر کردہ جگہ پر میرے گھر کی اثر نو تعمیر کرو تاکہ لوگ ایک دفعہ پھر میری اور صرف میری بندگی کریں، میرے اس گھر میں آ کر حج اور عمرہ کے ذریعے میری پاکی بیان کریں اور اپنے آپ کو ہر قسم کے گناہوں اور ناپاکیوں سے پاک کریں۔ اس کے متعلق سورہ حج آیات نمبر 26 تا 30 میں، پارہ 17 میں 17 میں فرمایا، یاد کرو وہ وقت جب کہ ہم نے ابراہیم کے لیے اس گھر خانہ کعبہ کی جگہ تجویز کی تھی، اس ہدایت کے ساتھ کہ میرے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرو اور میرے گھر کو طواف کرنے والوں اور قیام و رکوع و سجود کرنے والوں کے لیے پاک رکھو اور لوگوں کو حج کے لیے اذن عام دے دو تاکہ وہ تمہارے پاس ہر دور دراز مقام سے پیدل اور اونٹوں پر سوار ہیں، تاکہ وہ فائدے دیکھیں جو یہاں ان کے لیے رکھے گئے ہیں اور چند مقرر دنوں میں ان جانوروں پر اللہ کا نام لیں جو اس نے انہیں بخشے ہیں، خود بھی کھائیں اور تنگ دست محتاج کو بھی دیں، پھر اپنا میل کچیل دور کریں اور اپنی نظریں پوری کریں اور اس قدیم گھر کا طواف کریں۔ یہ تھا تعمیر کعبہ کا مقصد، اور جو کوئی اللہ کی قائم کردہ حرمتوں کا احترام کرے تو یہ اس کے رب کے نزدیک خود اس کے لیے بہتر ہے۔ جو کوئی اللہ کی قائم کردہ حرمتوں کا احترام کرے تو یہ اس کے رب کے نزدیک خود اس کے لیے بہتر ہے۔ مدرجہ والا آیات سے ظاہر ہے کہ بیت اللہ کے مقام کی نشاندہی اللہ تعالیٰ نے خود فرمائی اور اس جگہ کی نشاندہی حضرت حاجرہ اور نومولود اسماعیل کو یہاں چھوڑنے سے پہلے ہی کی جا چکی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ جناب ابراہیم علیہ السلام نے اس بے آب و گیا وادی میں اپنی اولاد کے ایک حصے کو اللہ کے گھر کے پاس لا بسایا۔ تو لغت میں کعبہ جو ہے مقاب نام نما جو ہے عمارت کو کہتے ہیں، چونکہ کعبہ کی عمارت جو ہے مقاب نما ہے اس لیے اس کا نام کعبہ ہو گیا۔ تو مکہ کی جو وجہ تسمیہ مکہ اصل میں لفظ جو ہے وکہ تھا، اکا میں عربی میں توڑنے کو کہتے ہیں، چونکہ مکہ میں آ کر بڑے بڑے سرکشوں کی گردنیں ٹوٹ کر جھک جاتی ہیں، لہٰذا اس شہر کو جو مکہ کہتے تھے اور جو اب جو ہے وہ اس میں چینج ہوتے ہوتے مکہ ہو گیا۔
تو مکہ میں بیت اللہ تعمیر کروانے کی حکمت تھی اور دعائے خلیل کی قبولیت کی نشانیاں تھیں. اس کو ہم اگلے پروگرام میں پھر انالیسس کریں گے کہ آخر مکہ میں بیت اللہ تعمیر کروانے کی کیا حکمت تھی اور دعائے خلیل کی قبولیت کی کیا وہ نشانیاں تھیں. تب تک کے لیے نازیہ نور سان بہو کو اجازت دیجیے. حق اللہ، بسم اللہ.